خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، سوز و سلام کا نذرانہ پیش کریں. جو حضرات نیچے تشریف فرما اس سے پھر گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس السلام علیکم. چار مصر بارگاہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں، وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں، کفارہ گناہ دیے جا رہا ہوں میں، کفارہ گناہ دیے جا رہا ہوں میں، کہ کل تک ہزار مشکلیں آئیں تو کیا ہے ڈر، ارے مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں، مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں. اور مختاب جی حاضر ہے کہ زاہد سنا ہے نظم آئیں گے مرتضیٰ، جو موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں، جو موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں، وصف علی رقم جو صلی اللہ محمد و آل محمد. سارے سرے بارگاہ یا اللہم صلی علی محمد. سارے سرے بارگاہ امام حسن علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں اسمات فرمائیں گے. حسن یہ کہتے ہیں کر لیں جفا جفا حسن یہ کہتے ہیں کر لیں جفا جفا والے کہ خدا کا راز
بتاتے نہیں خدا والے. کس راز کی بات ہو رہی ہے کہ سوال مجھے سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی. سوال مجھے سے جو کرتے ہو کہ صلح کیوں کر لی. ارے جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے. حسن یہ کہتے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. بہت اختصار کے ساتھ ایک مطلب اور 3-4 شعر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تعلق پیش کرتا ہوں. فرمائیں گے میں ہوں اب دارو رسن کے درمیان اچھی طرح. میں ہوں اب دارو رسن کے درمیان اچھی طرح. میں ہوں اب دارو رسن کے درمیان اچھی طرح. سیکھنا ہے میں نے میسم کی زبان اچھی طرح. سیکھنا اچھی طرح. میں ہوں اب دارو رسن کہ تب کہیں جا کر کمیلو بوذر و سلمان بنے. تب کہیں جا کر کمیلو بوذر و سلمان بنے. ارے عشق حیدر لے چکا جب امتحان اچھی طرح. عشق حیدر لے چکا جب امتحان اچھی طرح. میں ہوں اب دارو رسن کہ ہو چکی تعمیر کعبے کی تو خالق نے کہا. ارے دیکھ لیجئے یا علی اپنا مکان اچھی طرح. ہو چکی تعمیر کعبے کی تو خالق نے کہا. ارے دیکھ لیجئے یا علی اپنا مکان اچھی طرح. میں ہوں اب دارو رسن کے درمیان اچھی طرح. اے فرش تو فاطمہ کے در کی یہ خیرات ہے. ارے باندھ لو دامن میں تم یہ روٹیاں اچھی طرح.
اے فرشتوں فاطمہ کے در کی یہ خیرات ہے، ارے باندھ لو دامن میں تم یہ روٹیاں اچھی طرح، باندھ لو دامن میں تم یہ روٹیاں اچھی طرح، میں ہوں اب دارو رسن کہ ورنہ بعد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ورنہ بعد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ارے آج ہی سلمان سے سن لو اذان اچھی طرح، آج ہی سلمان سے سن لو اذان، ورنہ بعد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ورنہ بعد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ارے آج ہی سلمان سے سن لو اذان اچھی طرح، میں ہوں اب دارو رسن کہ بھول جانے کی تو عادت ہے مسلمانوں تمہیں، ارے یاد کر لو خم منبر کا بیان اچھی طرح، یاد کر لو خم منبر کا بیان اچھی طرح، میں ہوں اب دارو رسن۔ آخری شعر بطور خاص کہ تھا وہاں لہجہ علی کا رہنمائی کے لیے، تھا وہاں لہجہ علی کا رہنمائی کے لیے، ارے کیوں نہ بھی کرتے نہ سیر لامکان اچھی طرح، کیوں نہ بھی کرتے نہ سیر لامکان اچھی طرح، میں ہوں اب دارو رسن، ورنہ بعد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ورنہ بعد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ارے آج ہی سلمان سے سن لو اذان اچھی طرح، آج ہی سلمان سے سن لو اذان اچھی طرح، میں ہوں اب دارو رسن۔ اور مختازر کہ خود بخود قسمت کا اس کی فیصلہ ہوگا سروش، ارے حر اگر سن لے گا قبر کی اذان اچھی طرح، میں ہوں اب دارو رسن۔ فاتحہ۔ سلام
پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبلے آبلوں میں خار بھی ہے پاؤں میں آبلے آبلوں میں خار بھی ہے پوچھا جو اس شخص نے شبیر تیرا کون ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے رو کے فرمانے لگے پہنچ نزدیک لاشے کے تو سکینہ نے کہا پہنچ نزدیک لاشے کے تو سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے علمدار بھی ہے یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے علمدار بھی ہے پہنچ نزدیک کوفے کے تو یہ بولی زینب پہنچ نزدیک کوفے کے تو یہ بولی زینب سر بھی اوریا ہے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے فاتحہ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے بتے پیمبر ثنا کا دیکھا مجرئی خلق میں ان
کیا دیکھا تو جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا ارے میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے نیزے پہ سر دل بر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا تو میں نے دیکھا لیا غر کا گلا خون میں تر میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ایک گٹری شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا ارے ایک گٹری شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا اور گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں اوہ کیوں ہو گئی نا کور کے ناکوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے لگ جاتی آگ ورنہ نہر میں جلال سے لگ جاتی آگ ورنہ نہر میں جلال سے کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر تیرا علم جمع ہے 1400 سال سے تیرا علم جمع ہے 1400 سال سے صلوات آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر سے نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے صلوات اللہم صلی علی صلوات
دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی۔ کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ ہاتھ پاؤں بند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیرے کس طرح نکالوں گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ باہر آنے کو نہ کیمے سے میں کہتے تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتے تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتے تم کو، بن کے عباس مجھے زی پہ بیٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمے پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمے پہ کھڑے۔ شہ نے جس دم کہا من کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک پہنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ صلوات السلام علیکم۔ نوحے کے چند بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ خبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، خبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، خاک پر نیند آئے گی کیوں کر، خاک پر نیند آئے
شام ہوتی ہے اصغر، رو رو کہتی تھی بالی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر، ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، پانی منگوا دو اپنے چچا سے، سب تڑپتے ہیں خیمے میں پیاسے، پانی منگوا دو اپنے چچا سے، سب تڑپتے ہیں خیمے میں پیاسے، تم بھی پینا سبوں کو پلا کر، تم بھی پینا سبوں کو پلا کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، سونا جنگل ہے اور رات کالی، آج ہوے گا میدان خالی، کچھ کرنے کو ہے یہاں سے لشکر، کچھ کرنے کو ہے یہاں سے لشکر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، بھاگ گئی تیری صورت زمین کو، لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، یہ نہ سمجھا کہ روئے گی مادر، یہ نہ سمجھا کہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، نیلے در ہے نازک کلائی، 6 مہینے کی یہ تھی کمائی، رونے والوں پہ صدقے ہو مادر، رونے والوں پہ صدقے ہو مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، آؤ جھولا تمہیں میں جھلاؤں، لوری دے کے تھپک کے سلاؤں، نیند آئے گی جنگل میں کیوں کر، نیند آئے گی جنگل میں کیوں کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، بستی جنگل میں تم نے بسائی، یہ جگہ تم کو کیوں راس آئی، سونی گودی ہے ماں کی یہ دلبر، سونی گودی ہے ماں کی یہ دلبر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کیوں خفا ماں سے تم ہو دلارا، بستر خاک کیوں تم کو بھایا، آؤ گودی میں میری ہو ماں کر، آؤ گودی میں میری ہو ماں کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کس کو دکھلاؤں میں حال مستر، ہو گیا میرا خالی بھرا گھر، اب نہ اکبر نہ صبط پیمبر، اب نہ اکبر نہ صبط پیمبر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، موت نے کیسا صدمہ دکھایا، گھٹنیوں بھی تو چلنے نہ پایا، موت نے کیسا صدمہ دکھایا، گھٹنیوں بھی تو
ننھی گردن پہ تیر ستمگر، ننھی گردن پہ تیر ستمگر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، گود میں میری بھی شیر آ جا، چاند سی اپنی صورت دکھا جا، دیکھ تیری سکینہ ہے مستر، دیکھ تیری سکینہ ہے مستر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، ہائے کپڑے بھی تیرے پھٹے ہیں، خاک میں بال تیرے اٹے ہیں، سن لے یہ فریاد مادر، سن لے یہ فریاد مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، نکلا پڑتا ہے منہ سے کلیجا، تیرا جھولا ہے خیمے میں سونا، نکلا پڑتا ہے منہ سے کلیجا، تیرا جھولا ہے خیمے میں سونا، خاک پر نیند آئے گی کیوں کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، خوف کی جاہ ہو کا یہ بن ہے، یا مسافر کو رنج و محن ہے، ڈر نہ جانا کہیں میرے دل بر، ڈر نہ جانا کہیں میرے دل بر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔ مرتضی عباس حضیفہ سے گزارش ہے تشریف لائیں، مبارک ہے مولانا کی تشریف کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات عصر عاشورہ میں قیام حسینی کا منظر میر انیس نقل کرتے ہیں کہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، اور خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، بھائی تھے نہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، بھائی تھے نہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے، دو بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے۔ اسی کے کچھ لمحوں بعد وہ وقت بھی آیا کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رقاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اس انداز سے مولا جنگ کے میدان گئے اور قیامت کی جنگ کری، پھر آواز خدا آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اس ندا کا سننا تھا کہ امام نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی فوجیں واپس آئیں۔ کچھ وقت میں وہ لمحہ آیا کہ امام کا سر آخری سجدے میں جھکا اور ایک ندا گونجی
کہ ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجنا، ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجنا، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجنا، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجنا، سر خاک پہ پٹک کے پکارا وہ رہوار، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، کہ کٹتا ہے وہاں گلو شہنشاہ نامدار، کٹتا ہے وہاں گلو شہنشاہ نامدار، اور زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی۔ جناب مرتضی بعض دفعہ خدا اسمان میزو ورد نیسا غصہ بعنوان عباد اللہ صاحب پیش کرے، گزارش اقدام صاحب عربان کی تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیا حضرت اللہم صل۔ چار مصرے سرکار حجت کی بارگاہ میں ملاحظہ فرمائیے گا، سرکار جب تشریف لائیں گے تو منظر کیا ہوگا، بطور خاص حاضر کر رہا ہوں کہ جھکے نہیں تھے جو آل رسول کے در پر، جھکے نہیں تھے جو آل رسول کے در پر، کہیں گے مولا کہ ان خود سروں کو پیش کرو، جھکے نہیں تھے جو آل رسول کے در پر، کہیں گے مولا کہ ان خود سروں کو پیش کرو، ہے انتقام بھی لینا مجھے مگر پہلے غم حسین کے فتویٰ گروں کو پیش کرو، ہے انتقام بھی لینا مجھے مگر پہلے غم حسین کے فتویٰ گروں کو پیش کرو۔ تو رب سے کہتے تھے حضرت یوسف، رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا، تو بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا، بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا، تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا، تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم نہ شبیر، بہت شکریہ، تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا۔ بس ایک مطلب دو شعر نواز فرمائیں ڈاکٹر بطور خاص دیکھیے گا، قدیم بھائی دیکھیے گا کہ علی کا ذکر خوش ہو کر سماعت کر نہیں سکتا، علی کا ذکر خوش ہو کر سماعت کر نہیں سکتا، منافق کوئی یہ کار شرافت کر نہیں سکتا، علی کا ذکر خوش ہو کر سماعت کر نہیں سکتا، منافق کوئی یہ کار شرافت کر نہیں سکتا۔ دو شعر بطور خاص جناب بھائی دیکھیے گا کہ منافق کوئی یہ کار شرافت کر نہیں سکتا، تو کبھی در در نہ پھرتے یہ مسلمہ گر سمجھ لیتے، کبھی در در نہ پھرتے یہ مسلمہ گر سمجھ لیتے، کوئی بھٹکا ہوا انسان قیادت کر نہیں سکتا، کبھی در در نہ پھرتے یہ مسلمہ گر سمجھ لیتے، کوئی بھٹکا ہوا انسان قیادت کر نہیں سکتا۔ آخری شعر بطور خاص، کوئی بھٹکا ہوا انسان قیادت کر نہیں سکتا، تو علاوہ اہل بیت مصطفیٰ کے کوئی دنیا میں، علاوہ اہل بیت مصطفیٰ کے کوئی دنیا میں خلافت کر تو سکتا ہے امامت کر نہیں سکتا، علاوہ اہل بیت مصطفیٰ کے کوئی دنیا میں خلافت کر تو سکتا ہے امامت۔ صلوات بآواز بلند۔ حضرات چند اشعار مجھ سے بھی بارگاہ مولا میں پیش فرما لیں، بعنوان ابا عبداللہ علیہ السلام عرض کرتا ہوں، دو متن چند اشعار، پھر اس کے بعد جناح صاحب ہیں، اس کے بعد
خطیب مجلس رونق فروغ ممبر ہو کے سالانہ مجلس خطاب فرمائیں گے. ایک صلوات پڑھیں حضرات. سلیم بھائی جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین. جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین. شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین. یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین. کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. سجا کے گھر کا عزا خانہ انتظار میں ہوں. سجا کے گھر کا عزا خانہ انتظار میں ہوں. سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. سجا کے گھر کا عزا خانہ انتظار میں ہوں. سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. آخری شعر مزہ فرمائیں. جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے. جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے. وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے. وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں. یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں. ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین. یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں. ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین. ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین. اسی کے ساتھ میں گزار ہوں جناب محترم جناح صاحب ظفر آبادی سے تشریف لائیں. بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع اور چند اشعار. بھی 2-3 دن پہلے ایک مصرع ہوا تھا تبسم علی اصغر کا ترجمہ ہی نہیں, اسی پہ سن لیں. تمہارے بعد یہ تاریخ میں ملا ہی نہیں. سنیے گا ندیم بھائی. تمہارے بعد یہ تاریخ میں ملا ہی نہیں. تمہارے بعد یہ تاریخ میں ملا ہی نہیں کہ زد پہ تیر کے بچہ کوئی ہنسا ہی نہیں.
کہ زد پہ تیر کے بچہ کوئی ہنسا ہی نہیں. شعر سنیے گا بطور خاص کہ یہ نام ہو گیا دنیا میں اس قدر بدنام. کون سا نام سنیے گا؟ یہ نام ہو گیا دنیا میں اس قدر بدنام. کسی نے نام کبھی حرملا رکھا ہی نہیں. کسی نے نام کبھی حرملا رکھا ہی نہیں. تو ابو تراب کی چوکھٹ پہ جو جھکا ہی نہیں. بلندیوں کی حقیقت وہ جانتا ہی نہیں. اب شعر سنیے گا. بلندیوں کی تو نصیریوں کی سمجھ میں یہ کیوں نہیں آتا جو رکھ دے سجدے میں سر اپنا وہ خدا ہی نہیں. جو رکھ دے سجدے میں سر اپنا وہ خدا ہی نہیں. تو لہد میں نے جواباً ہر ایک سوال کے بعد سنو عدنان بھائی. لہد میں نے جواباً ہر ایک سوال کے بعد علی علی کہا اور کچھ کہا ہی نہیں. علی علی. آخری شعر اور زحمت تمام خصوصی توجہ آخری شعر پر. علی علی. اس کلام کا سب سے قیمتی شعر پیش کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں. بطور خاص سنیے گا ڈاکٹر صاحب, خصوصی توجہ آپ سے بھی چاہتا ہوں. علی علی کہا اور کچھ کہا ہی نہیں. زمانہ لائے گا کس طرح دوسرا آباد. سنیے گا بطور خاص. زمانہ لائے گا کس طرح دوسرا عباس. علی کی اور کوئی دوسری دعا ہی نہیں. علی کی اور کوئی دوسری دعا. جناب جنید ظفر آبادی صاحب بارگاہ ابا عبداللہ علیہ السلام بارگاہ فہم خراج خدمت پیش کرے تھے. آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. میں گزار ہوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ رفیق ملت معروف نیورولوجسٹ ڈاکٹر عباس صاحب تشریف لائیں. اس عزا خانے کی سالانہ ملی سے خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم اختر حسین ابن سید مرتضیٰ حسین مرحوم کی روح کو بخش دیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात भेजा मोहम्मद। हाज़रीन मजलिस, ख़ास करके मेरे नौजवान और मेरे बच्चे, मैं अपनी ज़्यादातर मजलिसों को शुरू इसी दुआइया कलिमात के साथ करता हूँ जो कुरान का 20वां सूरह ताहा की 114 नंबर की आयत का एक टुकड़ा है, जिसमें अल्लाह से अपने इल्म में इजाफ़े की दुआ की जा रही है। हम सबको चाहिए कि नमाज में कुनूत में इसकी तिलावत ज़रूर किया करें कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा करे। एक सलवात भेजें मोहम्मद। आप हजरात वाकिफ़ हैं कि मैं बहुत देर तक पढ़ने में, बहुत देर तक नहीं पढ़ता हूँ मजलिस, और काफ़ी लंबी पेशखानी हो भी चुकी है, लेकिन ये तो अल्लाह का करम है, मौला का करम है कि हम सब उस कौम को बिलोंग करते हैं कि जो कभी इस अमल से थकती नहीं है, जिसके चेहरे पे कभी थकन ज़ाहिर नहीं होती। और क्यों नहीं ज़ाहिर होती? क्योंकि यहाँ ज़िक्र उन्हीं का होता है। एक तरफ उन अली का ज़िक्र होता है जो रात भर तो मस्जिद में इबादतें करते हैं, तकबीर की सदाएं बुलंद करते हैं, दिन में यहूदी के बाग में इस तरह से मेहनत करते हैं कि वो कहता है कि अली इतना काम कर दिया करते हैं जितना कई लोग काम मिलकर नहीं करते। क्योंकि हम उनका ज़िक्र यहाँ पे करते हैं, उन शहज़ादी का ज़िक्र करते हैं जो अपने हाथ से ख़ुद चक्की पीस के अपने बच्चों की परवरिश किया करती थी, सब कुछ होने के बावजूद, उसकी बेटी होने के बावजूद जो शहंशाह अरब हो। इसी तरीके से आप देखिए कि हम उनका ज़िक्र यहाँ पे करते हैं कि जब उस मंजिल को देखते हैं कि इमाम हुसैन जब तमाम क़ुरबानियाँ पेश कर चुके होते हैं, उसके बाद भी वो जिहाद करते हैं कि फ़ौजों से अलमान अल हफ़ीज़ की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। और आखिर में हमें चौथे इमाम का वो एग्ज़ाम्पल दिखाई देता है कि जब सारी शहादतों के बाद भी शाम गरीबा में जब गश से वाक़ा होता है तो आप अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र करते हैं। एक सलवात पे जमा। तो बस कुछ देर आपके सामने चंद बातें रखनी हैं जो पिछली मजलिस जिन लोगों ने मेरी सुनी होगी तो उससे एक बार जुड़ने के लिए, कि उस मजलिस में इस बात को आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी कि इमाम की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इमाम क्या है, और किस तरह से ये हमारी कौम के लिए और पूरी दुनिया के लिए इमाम की ज़रूरत है। तो जल्दी जल्दी उस कुछ बातों को रिपीट करूँगा जिन लोगों ने सुन रखी है कि इस्लाम एक मज़हब सिर्फ़ नहीं है, बल्कि ये पूरा हमारा ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है जो अल्लाह ने हमको दिया है। यानी अगर इसको आप दुनियावी एतबार से एक यूनिवर्सिटी की तरह एक तसव्वुर कर लें पूरे इसको, तो जो पूरी इंसानियत है जो जनाब आदम से शुरू हुई है और क़यामत तक रहेगी, उसमें एक पूरा एक सिलसिला है इस बात का कि इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों की हिदायत के लिए। जैसे कि किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है, जब तक कोई सिलेबस नहीं होगा, तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं होगा। तो पहले तो एक सिलेबस होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, दूसरा फिर टीचर्स होने चाहिए, यानी पढ़ाने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे तभी आप इम्तहान की मंजिल में डाल सकते हैं। तीसरी चीज़, एक एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम भी होता है कि एग्ज़ाम के साथ डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो बस इस छोटी सी बच्चों के लिए इस बात को अगर हम इस पूरी दुनिया के एतबार से देखें तो अल्लाह ने जब इस दुनिया को खल्क़ किया तो इंसानों को खल्क़ किया, इंसानों की टीचिंग के लिए, इंसानों को समझाने के लिए, अल्लाह के सिलेबस, अल्लाह के क़ानून को बताने के लिए हादी और नबी ये इस दुनिया में भेजे, जिनको हादी कहा गया। नबियों का एक सिलसिला शुरू किया जिसका आखिरी इख्तिताम जो है हमारे अंबिया, हमारे रसूल पैगम्बर मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे हुआ। एक सलवात भेजा मोहम्मद। और अभी एग्ज़ाम की मंजिल चूँकि दूर है तो अब इस एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए एक इमामत का सिलसिला शुरू किया गया जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखे और दुनिया में लोगों को अल्लाह का जो कानून है उसको इधर से उधर ना होने दे। यहाँ पे एक बात मैं आप हजरात के सामने कहना चाहता हूँ, इस बात पे कभी गौर करिएगा और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इन अक़ीदों पे पैदा किया। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा ही अक़ीदा है कि हमारे यहाँ हर चीज़ वेल डिफाइंड है, मतलब जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हमने माना कि हाँ सिलसिला हुआ, जैसे जैसे इंसानियत का शऊर बढ़ता रहा वैसे वैसे पहले कुछ सहीफ़े आए, उनके अंदर कुछ कानून आए, पहले भी लोगों को इबादत का तरीक़ा बताया गया, दूसरे नबियों ने भी इबादत का तरीक़ा बताया। जैसे जैसे इंसान का जहन
ترقی کرتا چلا گیا, جو تھیوری آف ایولیوشن ہے آج کی, ویسے ویسے رولس اینڈ ریگولیشن چینج ہوتے رہے, نبی آتے رہے, ہادی آتے رہے, شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں, قانون بدلتے رہے, عبادت کے سلیقے ڈفرینٹ طریقے سے بتائے جاتے رہے. تو یہ ایک سلسلہ ہوا. اس سلسلے کو جب آخری کوڈ آف کنڈکٹ یعنی جب یہ سلیبس کمپلیٹ ہو گیا, جب قرآن کی شکل میں آخری قانون آ گیا, تو پیغمبر اسلام پہ ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا. اب یہاں پہ دیکھیے منصبوں کی بات ہو رہی ہے, اس لیے آپ کو ایک بہت خاص پہلو کی طرف اشارہ کروں گا کہ دیکھیے آخری نبوت, اب آخری نبوت کے بعد بلا فصل امامت کا سلسلہ شروع کیا گیا. جو عقیدہ ہمارے یہاں ہے, امام ہمارے معصوم ہیں, معصوم ہونا کیوں ضروری ہے, اس سے پہلے ایک میں مجلس میں پڑھ چکا ہوں. اب ان معصوم اماموں کا جن کو کی حجت خدا کہا گیا, اب جو حجت خدا کہا گیا, تو یہ حجت خدا کا سلسلہ بھی ہمارے یہاں ویل ڈیفائنڈ ہے. یعنی حجت ڈیفائن کر دی گئی کہ 11 حجت کو تو ہمارے سامنے بھیجا گیا اور 12ویں حجت کو پردہ غیب میں رکھا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد عالم. میں کہہ رہا ہوں شکر ادا کرنا چاہیے. کیوں شکر ادا کرنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیے دوسری قوموں میں کیا ہے, ختم نبوت کے بعد بھی کچھ فرقوں سے نبوت کا اعلان کرتے ہوئے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے, امامت میں تو تمام طرح کے دعوے کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پورا سلسلہ, اور اسی لیے حجت خدا کو بھی جب پردہ غیب میں بھیجا, اس کے بعد بھی ہدایت کو روکا نہیں ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو جو مرجع کرام ہیں, جو عالم ہیں, مرجعیت کا ایک سلسلہ قیامت تک کے لیے ایک نظام ایک قائم کر دیا گیا, جو امام کی قیادت میں ہمارے مسئلے مسائل کو سولو کرتا رہے. لیکن جیسے ہم نے کہا, ہم اس بات پہ فخر کریں کہ ہم ہر عہدے کی لمٹ کو جانتے ہیں, ہر عہدے کی حجت کو جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آخری نبی پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ حجت 12 ہیں, آخری حجت پرجہ غیب میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو مرجعیت آج ہمارے سامنے ہے وہ مرجعیت محترم ہے, اور اسی کی قیادت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کا شکر اس لیے ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ پرانی چیز نہیں, بلکہ بالکل آج کی بات اگر ہم دنیا کو سمجھا سکیں کہ عالم اسلام میں اس وقت جو عالم اسلام نے دیکھا ہے کہ حقیقی, اور میں اس کو کئی بار کہتا ہوں حسینی اسلام, کہ اگر کوئی حسینی اسلام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ہماری مرجعیت کی طاقت ہے, ہمارے رہبر کی طاقت ہے. اور اس کا ایک طریقہ آپ دیکھیے کہ ایک رہبر کے جانے کے بعد جب دوسرا رہبر منتخب ہوتا ہے, یہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے, انہوں نے جو اپنا لیٹر لوگوں تک پہنچایا ہے, اس میں کیا جملے کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ حجت کیا ہوتی ہے, رہبر کیا ہوتا ہے. انہوں نے ڈیفائن یہ کیا کہ آخر میں تمام القاب, اس میں آپ پڑھیں گے, اس کو بچے پڑھیں, وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, اس میں سب سے زیادہ امام حسین کی شہادت کو گلوریفائی کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ہم اسی کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں, اور ہم صرف انتخاب قوم حسین کے ہی سلسلے میں کام کر رہے ہیں, ہم شہادتیں پیش کر رہے ہیں. اس طرح کی تمام باتوں کے بعد, اور آخر میں جب وہ اپنے والد شہید رہبر کے لیے دعا کرتے ہیں تو کس جملوں میں دعا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے حجت خدا, 8ویں امام کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جہاں دفن کیا گیا ہے, اے حجت خدا, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا وہ غلام جو ہمیشہ آپ کے راستے پہ چلتا رہا ہے, جس نے ہمیشہ آپ کے راستے پہ پیروی کی ہے, وہ آپ کے پاس سپرد خاک کیا جا رہا ہے. ایک صلوات دیجئے محمد. تو سمجھنے کی صرف چیز یہ ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ نہ ہم نے کبھی ختم نبوت کے بعد کسی کو نبی سمجھا, نہ ہم نے امامت کے سلسلے میں جو ہمیں بتایا ہمارے رسول نے 12 امام کا سلسلہ بنا, ہمارے پاس وہی 12 امام ہیں جس میں آخری حجت ہے. اس کے بعد جو مرجعیت کا نظام ہمارے 11ویں امام نے ہمارے سپرد کیا, ہم اس کو اسی طرح سے ماشاءاللہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو ہمارے مرجع بھی ہیں, ان کے ایک ایک فعل میں, ایک ایک جملے میں, ایک ایک سینٹنس میں آپ اس کو انالائز کریے, پڑھیے, دیکھیے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. ایک صلوات دیجیے محمد. اچھا بس اب میں, یہ تو ایک بات بیچ میں آ گئی تھی, اب میں اپنے اس موضوع پہ آتا ہوں جو امامت ضروری کیوں ہے, یہاں تک ہم پہنچے تھے. اور اس کے بعد یہ بہت پہلے میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا, ہم کو یہاں پہ بھیج دیا, اور پھر یہ اس طرح کا ذکر ہو گیا کہ یہاں امتحان ہوگا, ثواب ہوگا اور عذاب ہوگا, اور اس کے بعد جو ہم یہاں ایگزام دے رہے ہیں اس کا رزلٹ ہم کو ملے گا. تو اس بات کے لیے اگر کبھی آپ اس بات کو بہت ہی ڈیپلی غور کریے, میں ایگزامپل کئی بار دیتا ہوں, کئی لوگ سن چکے ہوں گے, لیکن یہ واقعی ایک
ہے فکر کرنے کا انجام. اس لیے میں ایک ٹائمس آف انڈیا میں نے ایک پڑھی تھی ایک اسٹوری, تو میں اس کو بار بار نقل کر دیتا ہوں کہ آسام کے کسی ایک سیلر کی تھی کہ ایک مچھلی پکڑنے والا کوئی ایک انسان تھا, اس کے پاس ایک کوئی بہت پڑھا لکھا شخص گیا, جلدی پڑھوں گا. وہ شخص گیا, اس نے کہا بھائی مچھلی پکڑ رہے ہو کیوں؟ اس نے کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں, مچھلی پکڑ کے میں گھر جاؤں گا اور اس مچھلی کو میری وائف ہے وہ پکائے گی اور ہم لوگ کھانا کھا لیں گے, باقی انتظام ہمارے پاس ہے. تو اس نے کہا ایسا کرو, اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں تمہیں ایک چھوٹا جال دے دوں تو تم ایک مچھلی کے بجائے کئی مچھلی پکڑ سکتے ہو, ان ساری مچھلیوں کو لے کر کے جاؤ مارکیٹ میں بیچو, ان سے تم اور اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہو. اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری حیثیت بڑھ جائے گی, تم اور بہتر محسوس کرو گے. اس نے کہا اچھا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اس کے بعد میں تم جب زیادہ پیسے تمہارے پاس ہو جائیں گے تو تم ایک ایسی اسٹیمر پوری لے لینا اور پورا مچھلیوں کا ایک کاروبار شروع کر دینا. کہا اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے کھانا کھانا. تو اس نے کہا یہی تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں. مطلب یہ میرا مقصد نہیں ہے. دیکھیے نوجوانوں, یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے نہ کبھی سنیاس کا ذکر کیا ہے نہ کبھی روحانیت کا ذکر کیا ہے, بلکہ آپ کو ہمیشہ اس بات کا, ہمارے ائمہ معصومین نے, اسلام نے اس بات کا درس دیا ہے کہ جتنی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہو اس سے آپ محنت کریں اور اس دنیا میں ترقی حاصل کریں جتنی آپ سے ممکن ہے. لیکن اللہ نے اس بات کو ڈیفائن کیا کہ دیکھو کیا ہم نے انسانوں کو صرف اس بات کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں جائیں, کھائے پئیں اور اس کے بعد پلٹ کے ہمارے پاس واپس آ جائیں. ایک صلوات دیجئے محمد علیہ. تو یہ قرآن کا ارشاد ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور کسی کام کے لیے آئے ہیں تو آخر وہ کام میں انجام کیسے دینا ہے, اس دنیا کی حقیقت ہم کو بتائی گئی. رہبر اور ہادی ہم کو بھیجے گئے, ہمارے پاس بھیجے گئے. اب رہبر اور ہادی میں بھی ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ کس رہبر کا, کس ہادی کا, کس امام کا مرتبہ کیا ہے, کیونکہ سب برابر نہیں ہو سکتے, ہر آدمی برابر نہیں ہو سکتا. ایک اور اسٹوری میں نے پڑھی تھی جس میں کلیئر کیا تھا کہ جو آدمی خود اپنا صحیح راستے پہ نہیں چل سکتا ہے, جو اپنے راستے سے خود ڈیویٹ ہو جاتا ہے, وہ دوسروں کی تبلیغ کیا کرے گا. تو ہمیشہ نائب اور ہادی وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. جگہ جگہ پہ یہ بات سمجھائی گئی ہے, قرآن میں جگہ جگہ پہ بات سمجھائی گئی ہے. اور بچوں کے لیے ایک بات کہوں کہ سورہ یونس قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے جس کو 20 منٹ کی مشکل سے اس کی اردو ترجمہ ہے, اگر آپ اس کو نیٹ پہ سنیں گے, اور بچوں کو اس کو سننا چاہیے کیونکہ ایک اس 20 منٹ کے ترجمے میں آپ کو دنیا کی ان ساری حقیقتوں کی طرف اللہ نے آگاہ کیا ہے. یعنی اس کے اندر اللہ نے سب کچھ بتایا. سب سے پہلے سورہ یونس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے دنیا کو خلق کیا ہے, اس پوری دنیا کو خلق کرنے والا میں ہوں, چاند و ستاروں کو میں نے روشنی دی ہے, میں نے جانوروں کو پیدا کیا, میں نے انسانوں کو پیدا کیا, میں نے ہدایت کا انتظام کیا. کچھ لوگوں نے ہدایت لی, کچھ لوگوں نے ہدایت نہیں لی, یہ تمام باتیں. اور جنہوں نے ہدایت نہیں لی اور جنہوں نے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان قانونوں کو نہیں ایکسیپٹ کیا, وہ بھی پلٹ کر میرے پاس آئیں گے. کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو پلٹ کے میرے پاس نہ آئے؟ بڑی قیمتی چیزیں ہیں اس پورے سورے میں. اس میں سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ جب چاند اور سورج کا ذکر کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے چاند اور سوروں کے ذریعے دنوں اور تاریخوں کو طے کیا. تو یہ جو آج لونر اور سولر کیلنڈر ہیں یہ بھی ہمارے بچوں کے لیے, اس کو دیکھیے کہ یہیں سے ہم کو یہ لونر اور سولر کیلنڈر ملتے ہیں. پھر سورہ یونس میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ مومنین جب ملتے ہیں, وہ مومن جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں, اللہ کی حقیقتوں کو مان رہے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو سلام علیکم کرتے ہیں. یعنی سلام کرنے کا طریقہ بھی سورہ یونس نے ہم کو سکھایا, اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ سورہ یونس ملتا ہے. اس کے بعد پھر آگے کی منزلوں میں اسی طریقے سے اور نبیوں کا ذکر ہوتا ہے. یعنی بات وہاں تک آتی ہے کہ جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا لیکن لوگوں نے انکار کر دیا, لوگوں نے انکار کر دیا. انہی میں سے جناب نوح کا ذکر ہوتا ہے اسی سورے میں کہ جناب نوح نے جب یہ کہا کہ ہاں لوگوں سے, جناب نوح کے بارے میں بڑی ایک قیمتی اس سورے میں چیز ہے کہ جناب نوح نے یہ کہا, نبی اپنی امت کو بلا کر کے ان سے یہ کہا کہ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میری تبلیغ صحیح نہیں ہے اور میں صحیح اللہ کی پیروی نہیں کر رہا ہوں, تو تم لوگ اکٹھا ہو اور تم لوگ مل کر کے جو بھی چیز میرے لیے طے کرو, جس طرح کی موت, جو بھی چیز میرے لیے طے کرو, میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی انہوں نے پہلے قوم کو آفر دیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو, پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے عذاب کو نازل کیا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. پھر اسی طرح سے جناب موسیٰ کے حالات اس کے بعد اسی سورے میں آتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہ انہوں نے کیسے فرعون سے مقابلہ کیا, کیسے آخر میں یہ ہوا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کی دعا نہیں قبول کی گئی, تو جناب موسیٰ کے لیے بھی اس سے پہلے ایک یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے یہ دعا کی کہ یہ اپنے پہ گھمنڈ کر رہا ہے. یعنی اس وقت سب سے زیادہ جس بات پہ فرعون کے پاس جو سب سے نگیٹو چیز تھی وہ تھا کہ وہ غرور کرتا تھا, جو اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے. تو جناب موسیٰ نے یہ دعا کی اللہ اس کے غرور کو ختم کر دے, اس بات کو دعا کی, اللہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا
کیا مگر ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھو تم سیدھے راستے پر رہنا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی غرور آ جائے. یعنی جناب موسیٰ نے دعا کی اور اس کے بعد ان کی دعا کے عوض میں بھی عذاب آیا. لیکن اب آخری میں جب ہم آتے ہیں اسی سورہ یونس میں تو ایک الگ چیز ملتی ہے. سورہ یونس میں یہ ملتا ہے کہ اب آخر میں ایک قوم ایسی آتی ہے جس کے لیے نبی نے عذاب کو مانگا لیکن اس پر عذاب نازل نہیں ہوا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. اب جناب یونس کا واقعہ، یہ تو سورہ یونس ہے، لیکن جناب یونس کا جب پورا واقعہ آپ پڑھیں گے تو ایک سورہ قلم میں ملے گا جو 48واں سورہ ہے، 68واں سورہ ہے، 68 نمبر کا سورہ، اور اس کی 48 سے 50 یعنی 48 to 50 نمبر کی آیت. اس کے بعد سورہ صفات جو 37 نمبر کا سورہ ہے جس کی 139 سے 148 نمبر کی آیت. یہ آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ سورہ یونس، تو اس میں جناب یونس کا پورا واقعہ ملے گا. بچوں کے لیے کچھ باتیں اس سے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ جناب یونس کون تھے اور کس طرح کی ان کی قوم تھی. تو جناب یونس کی جو قوم تھی آج کی پریزنٹ جغرافیکل ایریا میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے اس کو تو موصل کا ایریا ہے. موصل سب نے سن لیا ہے آج کے بچوں نے، داعش کی وجہ سے، ISIS کی وجہ سے، یعنی عراق کا ناردرن موسٹ پارٹ ہے جہاں پہ آپ کی جناب یونس کی قوم تھی اور جہاں آپ نے تبلیغ کی تھی. یہ وہ ایریا ہے جہاں آس پاس پہاڑ ہیں. اب جناب یونس کے لیے ملتا ہے کہ جو ان کی قوم تھی اس میں قریب 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے. الگ الگ روایتیں 30,000 70,000 یا میکسیمم 1 لاکھ لوگوں کو ان کو تبلیغ دینے کے لیے کہا گیا تھا. جناب یونس کے بارے میں کئی چیزیں ملتی ہیں کتاب میں، جس میں سے ایک یہ ملتا ہے کہ تھوڑا غصہ انہیں جلدی آ جایا کرتا تھا، اللہ غصے کو منع کرتا ہے. تو اب جناب یونس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے لیکن لوگ ان کی بات نہیں سن رہے تھے، اور ان کے ساتھ 2 شخصیتیں اور تھیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. ایک اور صلوات بھیجیں. ایک تو تھے تنوخہ اور دوسرے جو تھے وہ روبیل. تنوخہ جو تھے ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ لکڑی کاٹنے کا کام کیا کرتے تھے. تنوخہ جو تھے ان کا کاروبار لکڑی کاٹنے کا تھا، اور جو روبیل تھے وہ شیفرڈ تھے یعنی بھیڑے چرانے کا کام کرتے تھے. روبیل کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ عالم تھے اپنے زمانے کے، ان کے پاس علم تھا، نالجبل پرسن تھے، عبادت بھی کرتے تھے لیکن وہ نالجبل پرسن تھے. اور تنوخہ جو تھے وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے جناب یونس کے، اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو یہ دونوں لوگ آپ کے ساتھ تھے. اب یہ جب بار بار جناب یونس تبلیغ کر رہے تھے اور قوم نہیں مان رہی تھی تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب نازل ہو جیسے اس سے پہلے جناب نوح کی قوم پہ عذاب نازل ہوا تھا. تو انہوں نے اس دعا کو کرنا چاہا. تو اس دعا کو کرنے سے پہلے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں لوگوں سے مشورہ کیا، اور دونوں لوگوں سے مشورہ کیا جو عبادت کرنے والے ان کے ساتھ رہتے تھے. ان سے جب مشورہ کیا اور کہا کہ کیا میں ان لوگوں کو کہوں اور اللہ سے دعا کروں کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، تو انہوں نے کہا بے شک آپ نے اتنے دن محنت کر لی ہے، اتنی تبلیغ کر لی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انہوں نے تو یہ مشورہ دیا. اب جو نالجبل پرسن تھے، جو کہ عالم تھے، ان سے جب یہ بات کہی کہ کیا میں ایسا کو، تو انہوں نے کہا نہیں رک جائیے اے نبی خدا، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، کچھ دن اور آپ محنت کر کے لیے دیکھ لیجئے، کیا پتہ یہ سچے سیدھے راستے پر آ جائیں. اب جناب یونس نے پھر تبلیغ شروع کر دی. اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ جناب یونس نے ارادہ کر لیا کہ نہیں ابھی تو ہمیں اب اللہ سے دعا کرنی ہے اور ان پر عذاب نازل آ جائے. تب اللہ کی طرف سے بھی یہ آیا کہ اے یونس دیکھو، اس جو پوری قوم ہے 1 لاکھ لوگ ہیں، 1-2 لوگ نہیں ہیں، لیکن ان 1 لاکھ لوگوں کے اوپر اگر عذاب آئے گا تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پریگننٹ لیڈیز بھی ہیں، ہر طرح کے کمزور لوگ بھی ہیں. تو کیا اس عذاب کو جھیل جائیں گے؟ یہ تمہاری امت ہے، ابھی تم کوشش کرو. پھر آپ نے کوشش شروع کری. اب جو یہ ابھی میں نے جناب نوح کی بات کی تھی، جناب نوح اور جناب یونس کی دعا میں بس ایک فرق ہے. جناب نوح نے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے خلاف جو تم کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو، اور جناب یونس نے اے اسپرٹ آف مومنٹ. اب یہاں پہ ایک ورڈ کو یاد رکھیے گا، یہ ملتا ہے تاریخ میں 6 امام سے، 5 امام سے، 12 مولا کائنات سے حدیث ہے کہ ایک اسپرٹ آف مومنٹ یعنی 1 سیکنڈ کا بھی تھوڑا سا حصہ جب اللہ نے اپنی ہدایت ہلکا سا جناب یونس کو الگ کیا. کیوں الگ کیا اب اس طرف بھی میں آؤں گا اور اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. تو یہ جو ایک لمحہ تھا، اسی کے بدلے میں آپ کو بار بار ہمارے ائمہ معصومین کی دعا ملتی ہے، جبکہ ہمیں وہ تبلیغ دے رہے ہیں، ورنہ یہ دعا ان کے لیے نہیں ہے. وہ دعا کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم پر وہ لمحہ نہ آئے جو یونس پہ آیا تھا.
یہ رسول اللہ نے بھی دعا کی, ہمارے چھٹے امام نے بھی دعا کی, حالانکہ یہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے دعا کہ اللہ ہمیشہ ہماری ہدایت کرتا رہے. تو ایک لمحہ, ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے, اور بس اس اسپرٹ آف مومنٹ میں انہوں نے جا کر کے اعلان کر دیا اور دعا کر دی اللہ سے کہ اللہ اس پہ عذاب نازل ہو جائے. اللہ کی طرف سے آ بھی گیا کہ ہاں عذاب آئے گا, دن بھی آ گیا, تاریخ بھی طے ہو گئی, وقت بھی طے ہو گیا, اور کہا گیا کہ جاؤ. اور یہ گئے پہاڑی پہ گئے, انہوں نے پوری قوم کو مخاطب کیا, قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو تم لوگ اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو, میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو, نہ مجھے رسول مان رہے ہو, اور سب سے زیادہ تم اس کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہے ہو, تم شرک کر رہے ہو, تم بدعت کر رہے ہو, تم دوسرے خداؤں کی پوجا کر رہے ہو, تو اللہ تم پر عذاب لائے گا. اور عذاب کا دن اللہ نے طے کر دیا ہے, اور وہ ہوگا 15 شوال یا 15 عید, اور بدھ کا دن ہوگا, اور صبح کے فوراً بعد تم پر عذاب آ جائے گا. یعنی سب کچھ ڈیفائن بتا دیا. اب جب سب کچھ بتا دیا تو یہاں پہ ابھی ملا, اس کے بعد خود کیا کیا؟ دیکھیے اللہ کبھی بھی یہ نہیں پسند کرتا کہ جو قوم کی قیادت کر رہا ہو, جو قوم کا رہبر ہو, جو قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو, وہ کبھی قوم سے منہ موڑ لے. لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا, اور منہ موڑ کر کے تاریخ میں ملتا ہے کہ جنگل میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور کہا اب تو عذاب آنا ہی ہے. لیکن وہ جو عالم تھے, جو نالجبل پرسن تھے, وہ رک گئے. ان کا یہ ہوا ربیل کا کہ نہیں, میں رکوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, امت کرتی ہے. اب دن قریب آنے لگا, پہلی شوال ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. نبی نے تبلیغ کی, اب یہ تبلیغ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو نبی خدا نے کہا ہے, وہ نبی خدا کے نبی ہیں, اور یہ مان لو کہ ان کی بات پہ یقین کر لو, اس سے پہلے کے جو نبی آئے ہیں ان کے معجزات تم لوگ جانتے ہو, اور اگر انہوں نے کہا ہے تو تم پر عذاب آئے گا ضرور, اور تاریخ بھی طے ہے, وقت بھی طے ہے. اب تم لوگ چاہو تو اس سے بچ سکتے ہو. اب تھوڑے دن تک تو آپس میں, ابھی 10-15 دن کا وقت تھا, پہلی شوال تھی, تو لوگوں میں آپس میں بات چیت شروع ہوئی. لیکن اب کچھ تھوڑا سا لوگوں کو لگا, اور جو اس میں پرانے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے قوم نوح پہ کس طرح سے عذاب آیا تھا. تو ایکچولی اگر نبی خدا دعا کر دے گا تو عذاب ضرور آئے گا, اور ہمیں یقین کر لینا چاہیے. تو اب یہ لوگ کچھ پریشان ہوئے, پریشان ہو کے اسی عالم کے پاس آئے. آنے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دو, کہ اب کیا کریں, اب تو ہو گیا, اب تو عذاب آنے والا ہی ہے. تو انہوں نے جو طریقہ بتایا وہ بھی بیش قیمتی طریقہ ہے. انہوں نے بتایا دیکھو کچھ مت کرو, دنیا کو ترک کر دو, موٹا لباس پہن لو, اپنے بچوں سے دور ہو جاؤ, کھانے پینے سے دور ہو جاؤ, دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ, اور اس کے بعد گوشوں میں جنگلوں میں جاؤ اور اللہ کی راہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنا شروع کر دو. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو یہ وہی اللہ ہے نا جو پہلے ہی جناب یونس سے کہہ چکا ہے کہ اے یونس تم چاہتے ہو کہ میں جن کو میں نے پیدا کیا ان 1 لاکھ لوگوں کے اوپر عذاب آ جائے, لیکن نبی خدا تھے تو اب کے اعلان تو ہو گیا تھا کہ آ جائے گا عذاب. مگر وہ خدا جو معاف کرنے والا ہے, جو ذرا سی بات پہ راضی ہو جانے والا ہے, صرف کوئی آخری لمحے تک معافی مانگ لے. اب یہ جب پوری قوم نے معافی مانگی تو قرآن نے اس کو یہاں پہ نقل کیا, سوائے اس قوم کے عذاب آیا, باقی جناب نوح کی قوم پہ آیا, جناب موسیٰ سے فرعون کے اوپر اس میں غرق ہو گیا دریا میں. لیکن ایک قوم ایسی بھی تھی جس نے پہلے نافرمانی کی, لیکن جب اس نے توبہ کر لیا, اللہ کی بارگاہ میں آخری وقت میں معافی مانگ لی, تو اللہ نے اس پوری قوم کو معاف کر دیا. ایک صلوات بھیجے محمد. اور معافی کا طریقہ بھی رونا اور گڑ گڑانا بتایا گیا. اب یہ صاحب جب وہ روئے گڑ گڑائے تو تاریخ ملتا ہے کہ وہ عذاب, یعنی صبح سے بالکل آسمان لال ہو چکا تھا اور پوری آندھیاں چل رہی تھیں, سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں, عذاب کی تیاریاں تھیں, لوگ گھروں میں چلے گئے تھے اور لگا تھا کہ پورا عذاب آنے والا ہے, لیکن گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے تھے. اب وہاں موت کے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا, کہاں جا رہے ہو, کہا آپ کی طرف سے عذاب کا, پھر اس عذاب کو موڑ دو. اب دیکھیے غرور کو, فخر کو اللہ کتنا ناپسند کرتا ہے. کبھی فرعون کے فخر کو نہیں پسند کرتا ہے, ایون پہاڑوں کو, یعنی بے جان چیز بھی اگر فخر کرے تو اس کو بھی نہیں پسند کرتا, کیونکہ اب اللہ نے کہا دیکھو جو یہ پہاڑ ہیں اس کے آس پاس, ان کو غرور ہو گیا ہے کہ ہم بڑی طاقت رکھتے ہیں, ہم سورج کی روشنی کو روک لیتے ہیں, ہم بارشوں کو اپنے میں جذب کر لیتے ہیں, تو تم اس عذاب کو اس پہاڑ کی طرف موڑ دو اور اس پہاڑ پہ نازل کر دو. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو وہ اس وقت کا پہاڑ جو تھا وہ اس حساب سے برنڈ آؤٹ ہو گیا. ابھی بھی اس کے نشانات ملتے ہیں, آپ ہسٹری میں بچے پڑھیں گے, سرچ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. موصل کے ایریا کے آس پاس وہاں پہ وہ مسجد بھی ہے جناب یونس کے نام سے منسوب, جو 2014 میں داعش نے, ISIS نے جس کو مسمار کر دیا تھا, اس کا پھر کچھ ہیریٹیج ریکنسٹرکشن بھی کیا جا رہا ہے. تو جناب یونس کے نشانات وہاں آج بھی مانگے جاتے ہیں. اب جناب یونس جنگل سے جب لوٹے تو وہ کیا سوچ کے لوٹے, وہ تو قوم کو چھوڑ کے گئے تھے عذاب کے لیے. تو جب وہ واپس آئے تو تاریخ میں لکھا, تو یہ کہتے ہو چلے تھے بھائی چلے دیکھیں قوم کا کیا ہوا, کیا ہو گیا, سب جل گئے, ختم ہو گئے, کیا چیزیں ہوئی. جب وہ پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ کھیتوں میں ہریالی ہے, لوگ کھیتی کر رہے ہیں, اور جو اپنے بھیڑ بکریاں یہ سب چل رہی ہیں, لوگ خوشیاں منا رہے تھے. پوچھا بھائی, اب جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑی اندر سے ندامت ہوئی. اب ندامت دیکھیں, اللہ جیسے جب قوم کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو یہ تو صرف ترک اولا تھا,
تو اب جناب یونس وہاں سے واپس پلٹ گئے. ان کو لوگوں نے روکنا چاہا کہ نبی خدا ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے، لیکن وہ خود نے دعوت کی تھی. تاریخ میں خود اندر سے نادم ہوئے اور وہ چل دیے ندی کی طرف کہ بس اب میں جا رہا ہوں چھوڑ کے. اور جب وہ چھوڑ کے واپس جانے لگے تو جب وہ پہنچے عربین سی کے پاس تو وہاں پہ ان کو ایک شپ ملتی ہے. اس شپ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کہا کہ بھائی مجھے اس پہ سوار کر لو. وہ اس شپ پہ سوار ہو گئے. جب اس شپ پہ سوار ہوئے تو شپ آگے بڑھی. اب یہ توبہ کر رہے ہیں، اندر سے ریپنٹنس ہے کہ ہم سے ترک اولا ہو. اب یہاں پہ بات کو روک کے ایک بات مجلسی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو بات آپ نے ابھی سنی کہ آیوٹا یعنی ایک چھوٹا سیکنڈ کا بھی چھوٹا حصہ، اتنے سے حصے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہٹی اور نبی سے ترک اولا ہوا. مگر یہ ہٹی کیوں؟ مگر یہ ہٹی کیوں؟ اب آئیے ہم چوتھے امام کے پاس چلتے ہیں. اب ہم اپنے چوتھے امام کے پاس چلتے ہیں. چوتھے امام کا ایک صحابی آتا ہے اور صحابی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اے نبی خدا آپ ہم کو یہ بتائیے کہ کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے اور کیوں مچھلی کے پیٹ میں، کیسے ان کی مچھلی کے پیٹ میں دعا قبول ہوئی اور کیا واقعہ تھا. اب دیکھیے وہ امام، یہ تاریخ کے فقرے ہیں حیات القلوب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ امام جن کا اخلاق کا درس دیا جاتا ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تم ہمارے اقوال پہ شک کر رہے ہو. کیونکہ اس نے آ کر کے یہ کہا تھا کہ آپ کے جد کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہوا اور کیسے ہم مان لیں اس کو کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے. تو یعنی اس کو یقین نہیں ہوا آپ کے اقوال پہ. تو امام نے فوراً یہ کہہ دیا کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے. یعنی وہ جو اخلاق کا سمندر تھے. اب چوتھے امام نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، میں آنکھوں پٹی باندھی اور پٹی باندھی اور انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں نبی خدا؟ کہا میں آپ پٹی باندھ رہا ہوں اور تمہیں وہاں لے چلتا ہوں. اب جب پٹی کھولی گئی تو سامنے موجیں مارتا ہوا سمندر ہے. اب سمندر کی لہریں، پھر وہ بہکا. جب سمندر کی لہریں کرے میرے خون کا الزام تو آپ پہ آ جائے گا، میں غرق ہو جاؤں گا. پھر حجت نے اشارہ کیا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. پھر ایک سامنے سے ایک بڑی سی مچھلی، شارک کہہ سکتے ہیں آج کی لینگویج میں، تو وہ برآمد ہوئی. اور جب وہ برآمد ہوئی تو اب حجت خدا نے اس سے کلام کیا، سلام دعا ہوئی. سلام دعا ہونے کے بعد اب یہ شخص کہتا ہے یہ کون سی مچھلی ہے؟ کہا یہ وہی مچھلی ہے جس کے پیٹ میں یونس نے پناہ پائی تھی، یہ وہی مچھلی ہے. تو اب حجت خدا نے کہا کہ اے بتاؤ ان کو کہ کیسے دعا قبول ہوئی تھی. ایک صلوات بھیجے محمد. اور کیوں وہ ایک سیکنڈ، فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے ان سے ہٹا لیا گیا تھا، اللہ کی کیا وجہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کسی بھی، آپ چوتھے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں جو اس مجلس کا زیسٹ ہے کہ حجت میں کہیں نہ بیچ میں بلا فصل کوئی بریک نہیں ہو سکتا، کوئی تصور نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اب جناب ان کے لیے یونس کے لیے صرف یہی بات ملتی ہے کہ چوتھے امام بتایا کہ جب بھی کسی نبی کو نبوت ملی، میں نے پچھلی 2 مجلس سے پہلے یہ پورا پڑھا تھا کہ ایسے نہیں ہے. دیکھیے اسلام میں جلدی سے بچوں کے لیے کہہ دوں کہ کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں کیا گفٹ میں مل گئی ہیں. بے شک گفٹ میں ملتی ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے ایفرٹس ہے. یعنی جب اللہ نے اس نور کو خلق کیا، اس نور کے 14 ٹکڑے کیے، ڈیٹیلز نہیں پڑھنی ہے، تو اس نور نے اس لیول کی عبادت کی کہ ان کو یہ شرف دیا گیا. اللہ کی عبادت اس انداز سے کی گئی کہ ان کو حجت خدا بنایا گیا. یہ ڈیزگنیشن نبوت کا، امامت کا دیا اس لیے گیا کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے خدا کی عبادت کی. تو اب اس کے بعد سے اب جو اور نبوتیں آئیں وہ اسی کے وسیلے میں آئیں. میں نے بتایا تھا سلیبس ہے، اس کے بعد پھر وہ ٹیچرز ہیں جو آئیں گے. تو ٹیچر جو آئے گا وہ پہلے جو ہیڈ ہوگا اس سے اجازت لے کر کے ہی آئے گا، جس کو مکمل کرنا ہے اس سے اجازت لے کے ہی آئے گا. تو اب چوتھے امام کہتے ہیں کہ جو بھی آتا تھا نبی، اس سے پہلے اقرار کرایا جاتا تھا. کس کا؟ نبوت کا، مولا علی کی ولایت کا، اور اس کے بعد 12 اماموں کا. جب وہ ان کا اقرار کر لیتا تھا تو اس کو منصب عطا کیا جاتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جناب یونس نے منع کر دیا تھا یا انہوں نے بس صرف ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ علی حجت خدا بلا فصل رسول کے بعد ہیں یا نہیں ہیں، تو اللہ نے اتنی دیر کے لیے اپنی حجت ہٹا. ایک صلوات بھیجے محمد. اور ریوارڈ اینڈ وہ ہے پنشمنٹ. دیکھیں پھر یہاں پہ لفظوں کو بہت سنبھالنا چاہیے. نبی خدا ہیں، نبی خدا ہیں، خطا نہیں ہے، ٹھیک ہے، خطا نہیں ہے. یہ بس کیا ہے، ایک ترک اولا ہے، ایک فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے آیا. اور یہ سب چیزیں بھی شاید، یہ میرا اپنا وہ ہے کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی چیزیں اس لیے ہوئیں کہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہر چیز کا، جب کوئی دماغ میں ڈیفیکلٹی آئے، کوئی کنفیوژن آئے، تو ہر چیز کا حل ہم کو دکھائی دے رہا ہو، حل ہم کو دکھائی دے رہا ہو. کیونکہ ایسا نہیں ہے، جناب یونس کا مرتبہ بہت بلند ہے. اس کے بعد یہ ملا، ہمارے پیغمبر نے اس بات کو ارشاد فرمایا، جب آپ سے معراج کا ذکر ہوا تو رسول اللہ نے تعریف کی کہ ایک معراج مجھے ہوئی جو آسمانوں کی معراج ہوئی، اور ایک یونس کو معراج ہوئی جو سمندر کی معراج ہوئی. کیونکہ اللہ آسمانوں کا بھی خلق کرنے والا ہے اور سمندر کا بھی خلق کرنے والا ہے. صلوات.
ایسا نہیں ہے. اور کیوں؟ کیونکہ جناب یونس نے اب دعا کی. اب اس مچھلی کے پیٹ میں، اب اس میں وہ واقعہ ہے کہ جب شپ میں تھے اور اس کے بعد ایک مچھلی آ گئی اور لوگوں کو لگا کہ اب یہ مچھلی پورے شپ کو لے لے گی، تو لوگوں نے کہا لگتا ہے اس میں کوئی گناہ گار ہے. اب دیکھیے ندامت اسی کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹ کرنا. اور اللہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ گناہ کے بعد اگر اللہ سے آپ معافی مانگ لیں، کسی بھی لمحے پہ سچے دل سے معافی مانگ لیں. تو اب انہوں نے سب سے پہلے اپنے کو آفر کیا. 2 روایتیں، ایک روایت ہے کہ لاٹری نکالی گئی اور اس میں 3 بار ان کا ہی نام آیا. ایک روایت ہے کہ انہوں نے خود کو ہی پریزنٹ کر دیا کہ ہاں میں ہی گناہ گار ہوں جس کی وجہ سے اس پہ عذاب آ رہا ہے اس شب پہ. اور پھر مچھلی نے آپ کو اپنے خود اس میں لے لیا، پیٹ میں لے لیا. اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو کوئی نقصان یہاں نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجیں محمد عالم. اچھا، حیات القلوب میں ہی اس واقعے کے بارے میں کئی کتابوں میں الگ الگ ریفرنس لکھے ہیں، لیکن کچھ کام کی ایک اپنے بات تھی اس لیے اس کو پڑھ دوں. اور ہے اوتھینٹک کتاب ہے، اس لیے کہ اسی میں یہ ملتا ہے، چھٹے امام کا ایک قول ملتا ہے کہ جب یہ مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس تھے اور یہ مچھلی ٹریول کر رہی تھی، تو یہ ٹریول عرب ساگر سے کرتی ہوئی آئی، پھر مصر آئی، مصر سے پھر جو آج کل کے آپ پوری جغرافی دیکھیں گے اس سے ہوتی ہوئی پھر ٹگرس ریور سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی. تو اسی میں ایک جگہ پہ جا کر کے جب یہ رکی ہے تو وہاں پہ جو قارون کے اوپر عذاب آیا تھا. یہ قارون کون تھا معلوم ہے؟ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ارے کیا تمہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہے، یعنی بہت زیادہ پیسہ مل گیا. اور پیسہ ایسا ویسا نہیں، آج کل والی دولت نہیں. مطلب اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا خزانہ اس کے پاس تھا وہ لوہے کی نہیں بنواتا تھا. یہ جو آپ کی کیز ہیں یہ لوہے کی نہیں، چمڑے کی بنواتا تھا، کیونکہ اس میں وزن نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد کم سے کم 15 آدمی یا 40 آدمی صرف وہ چابیاں لے کر کے چلتے تھے اور چل نہیں پاتے تھے. تو اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس تھا. آج کل کے اعتبار سے کہ پورا ایک کاروں کا، گاڑیوں کا ایک قافلہ، اس حساب سے اس کے ساتھ لوگ پیچھے 70-80 اونٹ اور سب پوری چیزیں لباس سے سجے ہوئے یہ چلا کرتے تھے. تو یہ قارون کا خزانہ تھا. بس تھا کیا؟ اللہ کو غرور نہیں پسند ہے. غرور کیا؟ اس کے اندر کیا تھا؟ اللہ نے اگر آپ کو کیا کچھ بھی عطا کیا ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، اگر علم کا عطا کیا ہے تو بھی سجدہ شکر کرو، دولت عطا کی ہے تب بھی سجدہ شکر ادا کرو. اگر عبادت کی آپ کو یہ دیا ہے کہ ہاں آپ عبادت میں آپ کا دل لگ رہا ہے، اگر آپ کا دل مجلسوں میں لگ رہا ہے، آپ کا دل نمازوں میں لگ رہا ہے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے آپ کو اس کی طرف راغب کیا ہے. تو شکر کرتے رہیے. آپ شکر کرتے رہیں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا، کیونکہ اللہ کبھی بھی غرور کو پسند نہیں کرتا. تو اس کے اندر غرور تھا. غرور کیا تھا؟ وہ جناب موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا. تو جناب موسیٰ سے یہ کہتے ہیں، جب بھی جناب موسیٰ اس سے کہتے تھے کہ تم اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور یہ تمہیں جو کچھ عطا کیا اللہ نے عطا کیا ہے، تو ہمیشہ وہ یہی غرور کرتا تھا کہ یہ تو میرے پاس ایک ٹیلنٹ ہے، مجھے ایک ایسی چیز ملی ہوئی ہے کہ میں کسی بھی چیز کو سونا بنا سکتا ہوں، میں بزنس میں اتنا پرفیکٹ ہوں، میری کیمسٹری کی نالج اتنی ہے. یعنی وہ اپنے نالج پہ غرور کیا کرتا تھا اور اپنے خزانے پہ غرور کیا کرتا تھا. تو اسی کے بعد بس جلدی سے واقعے کو نہیں پڑھنا پورا، کہ قارون کو اللہ کا جب عذاب آیا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا اور ایک فرشتہ اس بات کے لیے معین کر دیا گیا جو لگاتار اس پر عذاب کرتا رہے، قیامت تک اس کو نیچے دھساتا رہے اور دباتا رہے. اب جناب یونس جب اس مچھلی میں ہیں، اس جگہ پہ پہنچے اور یہ اندر سے اللہ کی مد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اسی وقت اس نے آواز سنی. اس نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نبی خدا. کون؟ کہا یونس. کہاں مچھلی کے پیٹ میں. کہا تم کہاں سے؟ خیر واقعہ انہوں نے اپنا پورا بتایا کہ ایسے ایسے میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں. اب اس کتاب میں یہ ملتا ہے کہ اس نے جب ان سے پوچھا تو پھر اس نے ایک چیز دریافت کی، رشتہ دار تھا وہ، یاد رکھیے گا رشتہ تھا. تو اس نے کہا کہ اور موسیٰ کہاں ہے؟ موسیٰ کیسے؟ انہوں نے کہا موسیٰ تو اس دنیا سے گزر گئے. پھر وہ کہا اچھا ہارون کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہارون بھی اس دنیا سے گزر گئے. پھر اور کچھ رشتہ داروں کے پاس ملا. اب اس کتاب میں ملتا ہے کہ جب اس نے اپنے رشتہ داروں کا احوال سنا اور احوال سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب جو آنسو اس کے آنکھوں میں آئے اس گریا کے سبب جو اس نے اپنے رشتہ داروں کی خبر اتنے سالوں کے بعد سنی اور اس کے بعد آنسو آ گئے، تو اللہ نے اس کے پر سے عذاب کو ہٹا لیا. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. اب یہ آپ آنسوؤں کی اہمیت سمجھیے کہ آنسوؤں کی اہمیت کیا ہے، آنسوؤں کی اہمیت کس منزل تک ہے، کس منزل تک ہے. اب پھر جناب یونس جب اس مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور پھر ایک آخری بس اس میں منزل پہ ایک سوکھی جگہ پہ، یعنی وہاں پہنچ جاتے ہیں جو سمندر کا باہری علاقہ ہے، وہاں پہ مچھلی جا کر کے ٹھہر جاتی ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. جو دعائیں آپ نے مانگی تھیں، جو 75 پاک کے وسیلے سے، جو 14 معصومین کے وسیلے سے، وہ تمام دعائیں، ان تمام دعاؤں کے عوض میں آپ کو نجات ملتی ہے. اب آپ جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ جیسے بالکل
न्यू बॉर्न बेबी हो, इस तरह का हो। अब अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया कि जहाँ पे वो समुद्र के किनारे पे पहुँचे थे वहाँ पे एक कद्दू के पेड़ को, आज के ज़माने में कद्दू या इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, GOURD गॉड, तो उसमें उस पेड़ को, उस दरख्त को उगा दिया वहाँ पे। उस दरख्त के साए में, अब सोचिए वो कितना बड़ा दरख्त होगा, क्या होगा, बहरहाल उसी दरख्त के साए में वो धीरे धीरे उनको साया भी मिला, उसी से ग़िज़ा भी मिली, धीरे धीरे ताकत भी मिली, शिफा भी मिली और वो थोड़े मजबूत हो गए। अब देखिए अल्लाह क्या चीज़ें दिखा रहा है यहाँ, दर्स क्या है। अब जब वो पेड़ से उनको पूरा इफाक़ा हो गया और वो इस लायक हो गए कि वो मजबूत हो गए, तो अल्लाह ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस दरख्त को ख़त्म कर दिया। अब जैसे ही वो दरख्त ख़त्म हुआ, अब जनाब यूनुस को दरख्त से कुछ दरकार नहीं था, वो मजबूत हो चुके थे, शिफा मिल चुकी थी, सेहतयाब हो चुके थे, अपने और तरीक़े उन्होंने आज़माने, खाने पीने के आज़मा लिए थे। तो उन्होंने अल्लाह से फ़रियाद की, या अल्लाह, इसने तो मेरी बड़ी मदद की थी और इसने तो मेरी पूरी किफ़ालत की थी, और तुमने, मतलब आपने, अल्लाह से कह रहे हैं, आपने इसको भी ख़त्म कर दिया। तो इन्होंने फिर अल्लाह से शिकायत की, अल्लाह शिकायत, तो अल्लाह ने कहा अब तुम्हें समझ में आया यूनुस, ये वो दरख्त है जिसको ना तुमने लगाया है, ना तुमने पैदा किया है, ना तुमने इसकी कोई खिदमत की है, बस सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी किफ़ालत की, तुमको पाला, तुम्हारी मदद की, तुम्हारी हेल्प की, तो आज तुमको इतना अफसोस हो रहा है। अब सोचो कि जब तुमने उन 1 लाख लोगों के लिए दुआ मांगी थी तो मुझे कैसा लगा होगा। एक सलवात भेजें मोहम्मद। तो ये है हुजूर अज़मत जनाब यूनुस। बस अपनी बात को मैंने समेट दिया, ख़त्म कर दिया। जनाब यूनुस के वाक़े से हमको कई दर्स मिलते हैं। इस पूरे वाक़े को अगर हम लोग एनालाइज़ कर लें तो हमको कई चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमको हिसाब व किताब मिलता है, हमको अल्लाह का शुक्रान मिलता है कि देखिए अल्लाह ने जब इस दुनिया को खल्क़ किया और दुनिया को खल्क़ करने के बाद हमको सब चीज़ें दी। यहाँ तक अल्लाह ने सूरह यूनुस में कहा कि देखो, ये मत सोचो कि अगर किसी की ज़िंदगी बहुत लंबी हो रही है, बहुत लंबी ज़िंदगी अल्लाह उसको अता कर रहा है, तो तुम ये मान लो कि अल्लाह उसको आज़मा रहा है, देख रहा है कि शायद वो अब तौबा कर ले और वापस आ जाए। बार बार उसमें यह भी कहा गया कि अल्लाह ज़ालिम नहीं है, बल्कि अल्लाह जब भी हिसाब व किताब करेगा तो बिल्कुल इस हिसाब से करेगा कि अगर कोई भी गुंजाइश माफ़ी की होगी तो माफ़ी ज़रूर हो जाएगी। मगर अब अगर इस पूरे चौथे इमाम वाले वाक़े को आप एनालाइज़ कर लें तो आप देखिए कि जनाब यूनुस के लिए ही अमल की तौबा हो गई, जो अमल में गलती हुई या जो तर्के औला हुआ, उस पूरी कौम ने जो शुरू में इकरार नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब तौबा कर ली तो उनको उसका अजाब नहीं मिला। लेकिन जनाब यूनुस ने एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए हुज्जत खुदा को बिला फसल मानने में ज़रा सा तक़ाबुल कर लिया, तो फिर उनको इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ा, मछली के पेट में जाना पड़ा। तो हमको ये याद रखना चाहिए और हमेशा अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि सिर्फ़ हमें मकतब शिया में पैदा ना करे, बल्कि अपनी आखिरी हयात तक इस पर क़ायम रखे कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमेशा या हुसैन या अली कहते हुए जाएं और हम अपनी आखिरी हुज्जत की याद में ही जाएं। और यही दुआ करते रहें कि काश वो ज़माना आए कि हम अपनी आँखों से ये देख पाएँ, हमारी जनरेशन के सामने ये ज़हूर, और हम देख पाएँ कि किस तरह से जनाब इमाम हुसैन के खून का इंतकाम आखिरी हुज्जत लेती है। हाँ ज़्यादारों, बस हम लोगों का यही तो वो है कि हमारा शिकवा ही पूरी दुनिया से यही है। बार बार मैं ये कहता हूँ कि बात ये नहीं है कि जुल्म दुनिया में तमाम तरीक़े से होता रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है, लेकिन जब ये हम फजीलतें बयान करते हैं तो अपने बच्चों तक बार बार इस बात को मुंतकिल करना चाहते हैं कि हमें समझना ये है कि ये जुल्म हो किन के साथ रहा है। चादरें छिन जाना, पर्दे का उजड़ जाना, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि ये शाम गरीबा में किस बीबी के सर से चादर छीनी गई। ये वो बीबी थी जो आयते ततहीर के साये में पली थी, जिनको जनाब सैयदा, वो बीबी जिनका लाशा शब की तारीकी में निकला था, उन्होंने पाला था। तो चादरें छिन जाना जुल्म है, लेकिन ये उस बीबी के लिए खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ अजीज़ों, आसान नहीं है जनाब ज़ैनब के मसाइब पढ़ना और जनाब ज़ैनब के पर्दे का बयान करना। अरे वो वाक़यात आप देखिए जो तारीख़ में मिलते हैं, कि वो वाक़या भी मिलता है कि एक दिन इमाम हुसैन हुजरे में तशरीफ़ लाए, सुबह की नमाज के बाद का वक्त था, शहज़ादी सहन में थी, रिदा पर से चादर हल्की सी हटी हुई थी, सूरज की रोशनी बीबी के चेहरे तक आ रही थी। अरे एक मर्तबा सरकार सैयद
सैयद शोदा ने अपनी अबा के दामन को लिया, बहन का साया किया और खड़े हो गए। जोहर की नमाज का वक्त आया, जनाब ज़ैनब की आँख खुली, अरे भैया आप कब तशरीफ लाए? कहा बहन तुम्हारे चेहरे पे सूरज की किरणें भाई क्यों कर बर्दाश्त करे? अरे मैं कहूँगा हाँ यही ज़ैनब, वो 11 मुहर्रम, यही भाई बेगौर तन लाशा है, कफन भी नहीं है, सूरज की शुआएं भी हैं, करबला की जलती ज़मीन भी है। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ आज़ादारों, जनाब ज़ैनब का पर्दा, जनाब ज़ैनब का पर्दा, कूफे का वाक़या मिलता है कि किसी ने आके मौलाए कायनात से कहा कि यहाँ आपकी बेटी तशरीफ़ लाना चाहती हैं, मदीने से रुखसत हो रही हैं, कूफे आना चाहती हैं। एक मर्तबा मौला ने अपने बेटों को बुलाया, कहा हसनैन जाओ कूफे के बाहर जा कर के इंतज़ार कर देना और देखना, इस बात की इत्तला कर देना कि तुम्हारी बहन को उस वक्त कूफे में लेकर के आना जब कूफे के बाजार बंद हो चुके हो, जब कूफे की गलियों में सन्नाटा हो चुका हो। आज़ादारों, अभी तो ज़ैनब भाइयों के साए में है, सर पे रिदा भी है, चादर भी है, ऊँटों पे महमिल भी है। किस तरह से भाइयों ने अपने साए में कूफे की गलियों से गुजारा। अजब नहीं, जब कूफे पहुंची होंगी एक मर्तबा आवाज दी होगी, अरे भैया हुसैन, बाबा अली, ये वही कूफा है, ये वही ज़ैनब है, सर पे चादर नहीं है, तमाशा ही तमाशा देख रहे हैं। अली और फातिमा की बेटियां कूफे की गलियों में। बस एक मर्तबा जनाब अब्बास के रुख पे नजर पड़ी, अब्बास का सर घोड़े पे था, घोड़े की गर्दन पे बंधा हुआ था। ए बहन माफ करना, अब्बास के बाजू न रह गए तो ज़ैनब असीर हो गई। इन्ना लिल्लाह। अली अकबर, है अली अकबर, कहती थी ये माँ खूं भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर, कहती है अली अकबर, कहती थी ये माँ खूं भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी,
افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں پھر ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا دوں بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے ادم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دل بھر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے مجھے آواز دو اے میرے بابا
سرے مقتل یہ کہتی تھی سکینہ تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، تمہارے ہاتھ کی بابا وہ انگلی نہیں ملتی کہ جس میں تھی انگوٹھی، تمہارے ہاتھ کی بابا وہ انگلی نہیں ملتی کہ جس میں تھی انگوٹھی، اسے بھی کوئی ظالم لے گیا کیا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، اے میرے مون سو غمخوار بابا یہاں لاشوں کا ہے انبار بابا، اے میرے مون سو غمخوار بابا یہاں لاشوں کا ہے انبار بابا، کوئی پہچان بتلا دو خدا را تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، سیاہ تھا میری دادی نے جو کرتا وہ کرتا بھی نہیں اب مجھ کو ملتا، سیاہ تھا میری دادی نے جو کرتا وہ کرتا بھی نہیں اب مجھ کو ملتا، نہیں ملتا امامہ بھی تمہارا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، کوئی سالم بدن بابا نہیں ہے کسی پر بھی کفن بابا نہیں ہے، کوئی سالم بدن بابا نہیں ہے کسی پر بھی کفن بابا نہیں ہے، بہت دشوار ہے پہچان پانا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، پہلے ہی بولے تھے